نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين صدق الله العلي العظيم۔ میرے محترم بزرگوں، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ مہینہ انتہائی عظمت والا مہینہ ہے اور انتہائی بابرکت مہینہ ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینے میں دنیا میں تشریف لائے۔ تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جب تشریف لائے ہیں تو وہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ اور کون سے سال تشریف لائے ہیں؟ تو وہ سال عام الفیل کا سال کہلاتا ہے، یعنی جس سال ابرہہ نے مکہ مکرمہ پر بلکہ خانہ کعبہ پر ہاتھیوں کے ذریعے سے چڑھائی کی تھی۔ اس سال کو عام الفیل کہتے ہیں۔ تو اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں دنیا میں تشریف لائے، اور علماء کا اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے پیر کے دن دنیا میں تشریف لائے۔ تو علماء کا اتفاق اس بات پر بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل میں، یعنی جس سال ابرہہ نے خانہ کعبہ پر ہاتھیوں کے ذریعے سے چڑھائی کی تھی، اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور ربیع الاول کے مہینے میں تشریف لائے۔ اسی طریقے سے پیر کے دن تشریف لائے۔ لیکن تاریخ کون سی تھی؟ اس بارے میں 4 اقوال ملتے ہیں۔ ایک قول تو 2 ربیع الاول کا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 ربیع الاول میں دنیا میں تشریف لائے، اور ایک قول 12 کا بھی ملتا ہے، جیسا کہ لوگوں میں یہ بات مشہور بھی ہے، اور تیسرا قول 8 ربیع الاول کا ملتا ہے، اور چوتھا قول جو ملتا ہے وہ 10 ربیع الاول کا ملتا ہے۔ تو یہ 4 قول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت کے سلسلے میں کتابوں میں مذکور ہیں اور علماء نے ذکر کیے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان 4 اقوال میں سے کون سا قول سب سے زیادہ مضبوط ہے اور کون سا قول علماء کے نزدیک راجح ہے۔ چنانچہ حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، تو انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے سیرت المصطفیٰ۔ سیرت المصطفیٰ میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 91 پر یہ تحریر فرماتے ہیں کہ ولادت با سعادت کی تاریخ میں مشہور قول تو یہ ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، لیکن جمہور محدثین اور مورخین کے نزدیک راجح اور مختار قول یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ اسی طریقے سے حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ تحریر فرماتے ہیں، بہرحال ولادت کی صحیح تاریخ حساب کی روح سے اگر بنتی ہے تو وہ 2، 8، 9 میں سے کوئی ایک ہے، 12 کہنا کسی صورت میں صحیح نہیں۔ یہ حضرت مفتی صاحب تحریر فرماتے ہیں، کتاب کا نام ہے وعظ جشن ربیع الاول محبت کے آئینے میں، صفحہ نمبر 6 اور 7 پر یہ تحریر فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے بڑے بڑے اکابرین میں سے کسی نے بھی 12 ربیع الاول کے قول کو راجح قرار نہیں دیا، بلکہ 12 کے علاوہ دیگر اقوال میں سے کسی ایک قول کو راجح قرار دیا ہے۔ بہرحال یہ فرماتے ہیں 2، 8 اور 9، اور حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ راجح قول 8 ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ
ولادت کی تاریخ انتہائی مختلف ہے اور 4 قول اس میں ملتے ہیں۔ مشہور اگرچہ لوگوں میں 12 ربیع الاول ہو گیا ہے، لیکن اکثر حضرات کے نزدیک روایت اور درایت کے اعتبار سے راجح جو قول ملتا ہے وہ 8 کا ملتا ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول ہی کو پیدا ہوئے تھے اور 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تھے، اس لیے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خوشی مناتے ہیں اور آپ کا تذکرہ کرتے ہیں، تو تاریخ متعین کر کے کوئی بھی ایسا عمل کیا جائے جس کا شرعاً کوئی ثبوت نہ ہو، یہ کسی بھی اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ بہرحال تاریخ ولادت میں 4 قول ملتے ہیں۔ اب سنیے تاریخ وفات میں کتنے اقوال ہیں۔ چنانچہ علماء کا اس بات پر بھی اجماع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات ہوئی ہے وہ ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے اس بات پر بھی علماء کا اجماع ہے کہ دن پیر کا تھا، یعنی ربیع الاول کا ہی مہینہ اور دن پیر کا تھا، لیکن تاریخ کیا تھی؟ تاریخ میں ایک قول تو ملتا ہے کہ پہلی ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی ربیع الاول کو یعنی 1 ربیع الاول کو دنیا سے تشریف لے گئے۔ ایک قول 2 کا ملتا ہے اور ایک قول 12 ربیع الاول کا بھی ملتا ہے اور ایک قول 10 ربیع الاول کا بھی ملتا ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ تاریخ ولادت میں بھی 4 اقوال ہیں اور تاریخ وفات میں بھی 4 اقوال ہیں۔ تاریخ ولادت میں جو راجح قول ہے وہ 8 کا ملتا ہے اور 2 کا، 9 کا اور 10 کا ملتا ہے، لیکن 12 کا نہیں ملتا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ان 4 اقوال میں سے کون سا قول زیادہ راجح ہے۔ تو تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ 2 ربیع الاول کا قول زیادہ راجح ہے، اس لیے کہ اس کے راجح ہونے کی وجہ یہ ہے کہ عربی کے اندر عبارت یہ چلی آ رہی تھی کہ قالوا مات فی ثانی شہر ربیع الاول، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جو تشریف لے گئے ہیں وہ 2 ربیع الاول کو لے گئے ہیں۔ تو عبارت تھی عربی میں ثانی شہر یعنی 2 ربیع الاول۔ اب بعد میں کتابت کی وجہ سے اور کتابت کی غلطی کی وجہ سے یہ عبارت بن گئی اور کسی سے غلطی ہو گئی اور شہر کی بجائے عشرہ بن گیا اور عبارت ہو گئی فصارت ثانی عشرہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو دراصل یہ یہاں چوک ہوئی ہے، اور جب ایک جگہ غلطی ہو گئی، چوک ہو گئی، اب وہ سلسلہ چلتا رہا اور لوگوں میں یہ قول مشہور ہو گیا۔ بہرحال یہ کہنا کہ 12 ربیع الاول ہی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تھے، یہ کہنا بھی زیادہ بہتر بات نہیں ہے، جبکہ اس میں 4 اقوال پائے جاتے ہیں اور جو زیادہ راجح ہے وہ 2 ربیع الاول کا قول ہے، اور اس کی وجہ بھی بتا دی کہ دراصل یہ 2 تھا اور کتابت کی غلطی کی وجہ سے یہ 12 ہو گیا۔ تو یہ ولادت کے سلسلے میں اقوال آپ کے سامنے ذکر کر دیے اور وفات کے سلسلے میں اقوال آپ کے سامنے ذکر کر دیے۔ تو جب اتنا اختلاف ہے پھر اس دن کو خوشی کے لیے متعین کر لینا اور پھر ہم لوگوں پر الزام لگانا کہ یہ علماء دیوبند آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خوشی منانے سے منع کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنے سے منع فرماتے ہیں، یہ ہمارے اوپر الزام تراشی ہے اور یہ بہتان ہے۔ اس لیے کہ کوئی بھی ایمان والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنے سے منع نہیں کرے گا، کیونکہ آپ کا تذکرہ تو ہمارے لیے ایمان کا ایک اہم حصہ ہے۔
آپ کا تذکرہ کرنا عین عبادت ہے، آپ کا تذکرہ کرنا عین ثواب ہے، تو ہم آپ کا تذکرہ کرنے سے کیوں منع کریں گے؟ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے، کیا آپ کی شان ایسی ہے کہ آپ کا تذکرہ پورے سال میں ایک ہی دن کیا جائے اور ایک دن میں بھی کچھ گھنٹوں کے لیے کیا جائے؟ بلکہ آپ کی شان تو اس لائق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ زندگی کے ایک ایک لمحے میں کیا جانا چاہیے۔ اور پھر دوسری بات، جب ایک قول 12 تاریخ میں وفات کا بھی ہے اور ولادت کا بھی ہے، تو پھر اس دن میں خوشی ہی کیوں منائی جائے؟ کبھی کبھی غم بھی منانا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تاریخ میں ایک قول کے مطابق دنیا سے تشریف بھی لے گئے ہیں، اور جیسا کہ لوگوں میں مشہور بھی 12 وفات کے نام سے ہے، یہ دن 12 وفات کے نام سے مشہور و معروف ہے، تو جب وفات کے نام سے مشہور ہے تو پھر غم بھی تو منانا چاہیے۔ دوسری بات کہ غمی ہو یا خوشی، وہ خوشی درست اور صحیح کہلائے گی، اسی طریقے سے وہ غم اچھا کہلائے گا جبکہ اس غم میں اور اس خوشی میں شریعت کو ملحوظ رکھا جائے اور شریعت کی تعلیمات کے مطابق اس کام کو انجام دیا جائے۔ مثال کے طور پر ایک شخص کو نماز سے خوشی ہے، اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس خوشی کی وجہ سے ظہر کی 4 رکعت کے بجائے 5 رکعت پڑھ لے، اور پھر کوئی شخص اس کو اس کام سے روکے، اس عمل سے روکے، تو روکنے والے کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ شخص نماز سے روک رہا ہے، چونکہ نماز پڑھنا تو عین ثواب ہے، لیکن اس کا یہ جو عمل ہے چونکہ شریعت کے خلاف ہے، اس کا یہ خوش ہونا چونکہ شریعت کے خلاف ہے، اس لیے اس روکنے والے کو کوئی بھی نماز سے روکنے والا نہیں کہے گا۔ تو اسی طریقے سے اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خوشی کا اظہار کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر خوشی مناتا ہے، تو لیکن اس خوشی کا جو انداز ہے اور وہ جو خوشی منا رہا ہے وہ شریعت کے طریقے سے ہٹ کر منا رہا ہے، تو اب اس خوشی منانے والے کو روکنے والا بھی یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ روکنے والا نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنے سے روک رہا ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانے سے روک رہا ہے۔ اور اس کا پتہ چلے گا صحابہ کرام سے کہ یہ ہماری خوشی یہ شریعت کے مطابق خوشی ہے یا ہمارا غم منانا یہ شریعت کے مطابق غم منانا ہے۔ اس کا پتہ چلے گا صحابہ کرام کی زندگی سے، صحابہ کرام کے اعمال سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ربیع الاول کے مہینے میں، اور ایک قول کے مطابق چلو مان لیتے ہیں 12 ربیع الاول کو ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی ہے اور نبوت کے بعد وفات تک 23 سال کا زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پایا ہے، یہ 23 سال کا زمانہ نبوت کا زمانہ ہے۔ کسی ایک سال بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تاریخ ولادت پر خوشی نہیں منائی، اور کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس بات کی تلقین نہیں کی یا اس بات کا حکم نہیں دیا کہ آپ میری ولادت کے موقع پر خوشی مناؤ۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی بھی صحابی نے نہ تو آپ کی خوشی کے دن کو خاص کر کے خوشی منائی، اور نہ ہی آپ کی وفات کے بعد کسی صحابی سے یہ ثابت ہے کہ ایک مروجہ شکل میں جو آج کل غم منانے کی شکلیں رائج ہیں، کسی ایک صحابی سے بھی ثابت نہیں کہ اس نے اس طریقے سے غم منایا ہو۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے صحابہ کرام تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہر صحابی کی زبان پر مستقل رہتا تھا، یہ نہیں کہ پورے سال میں ایک دن خوشی منا لی اور تذکرہ کر لیا پھر کوئی بات ہی نہیں۔
جہاں دو صحابی جمع ہو جاتے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں بیان کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کرتے، اور صرف تذکرہ کرنا ہی، زبان سے تذکرہ کرنا ہی اور آپ کی خوبیوں کا بیان کرنا ہی یہ خوشی منانا نہیں ہے، بلکہ خوشی تو دراصل وہ ہوتی ہے کہ جس ذات کے لیے ہم خوشی منا رہے ہیں اس کا مقصد کیا تھا، اور وہ دنیا میں کیوں آئے تھے، اور انہوں نے پوری زندگی اپنی امت پر کس اعتبار سے محنت کی۔ تو آپ کی تعلیمات کو اپنے عمل میں لانا، یہ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا ہے، اور یہ دراصل خوشی منانا ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام کی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا صحابہ کی زندگی میں شامل تھی، صحابہ کے عمل میں شامل تھی۔ تو یہ ہے اصل خوشی۔ تو اس لیے آج کل کی جو مروجہ شکل ہے خوشی منانے کی کہ باضابطہ پروگرام کیا جاتا ہے، اور پروگرام میں وہ تمام کام ہوتے ہیں جو شریعت کے خلاف ہیں۔ مثلا نعتیں اس انداز سے پڑھی جاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہو۔ مثلا اس میں میوزک آ جاتا ہے، جن کو آج کل قوالی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور اس پروگرام میں عورت اور مرد کا اختلاط ہوتا ہے، پاس پاس میں بیٹھے رہتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پورے رات جلسہ چلتا ہے اور فجر کی نماز گول۔ تو اس پروگرام کی وجہ سے جو فرض ہے وہ بھی چھوٹ جاتا ہے، اور مرد و عورت کا اختلاط۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تو یہ ہے عورت کے بارے میں کہ عورت کے لیے نماز کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت یہ ہے کہ مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ وہ اپنے گھر پر پڑھے، اور گھر پر بھی اگر دالان ہے، برآمدہ ہے، تو یعنی کھلے میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے کمرے کے اندرونی حصے میں پڑھے، اور کمرے کے اندر بھی اگر کوئی کوٹھری نما کوئی اندر کوئی کمرہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے کہ اس میں نماز پڑھے۔ تو آپ نے پردے کے اعتبار سے اتنی ساری ہدایتیں دی ہیں، لیکن اس جلسے میں کیا ہوتا ہے، اس پروگرام میں کیا ہوتا ہے کہ اس پروگرام میں مرد اور عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے، کوئی شرم و حیا نہیں ہوتی، اور لڑکیاں جو گھر سے نکلتی ہیں وہ پردے کا لحاظ کر کے نہیں نکلتی، بلکہ فیشن کر کے نکلتی ہیں اور میک اپ کر کے نکلتی ہیں۔ تو یہ کہاں تک درست ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو مروجہ شکل ہے، کیا اس کا ثبوت صحابہ کرام سے ہے؟ یہ میں نے بتا دیا، کسی بھی صحابی سے ثابت نہیں، اسی طریقے سے کسی بھی تابعی سے ثابت نہیں، اسی طریقے سے خلفائے راشدین میں سے کسی ایک سے بھی ثابت نہیں ہے۔ اب اس کی ابتدا کب ہوئی ہے؟ تو بریلوی عالم، بہت بڑے عالم ہیں، ان کا نام ہے فضل احمد، قاضی فضل احمد صاحب۔ یہ لکھتے ہیں کہ یہ امر بھی مسلمہ ہے کہ اس مخصوص شکل سے یہ عمل خیر و برکت و نعمت 604 ہجری سے جاری ہے، یعنی عید میلاد النبی جو تہوار منایا جا رہا ہے یہ صحابہ کرام کے زمانے سے نہیں، بلکہ 604 ہجری یعنی 600 صدیاں گزر گئی ہیں، اس کے بعد یہ شکل جاری ہوئی ہے۔ تو خود ایک بڑے عالم جن کو یہ لوگ بڑا مانتے ہیں، جو یہ رسم فخر کے طور پر کرتے ہیں اور اس رسم کو دین کا اہم حصہ سمجھتے ہیں، تو ان کے بڑے عالم نے خود اقرار کر لیا اور اعتراف کر لیا کہ یہ جو رسم شروع ہوئی ہے وہ 604 ہجری سے شروع ہوئی ہے،
اس سے پہلے اس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نہ کیا جائے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ خوب کیا جائے۔ چنانچہ ایک بہت بڑے عالم ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی، ان سے کسی نے پوچھا کہ ذکر ولادت آپ کے نزدیک جائز ہے یا ناجائز؟ یعنی ولادت کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا، آپ کو یاد کرنا، یہ جائز ہے یا ناجائز؟ تو حضرت فرماتے ہیں کہ ہم تو ہر وقت ذکر ولادت کرتے رہتے ہیں، اس لیے کہ ہر وقت کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہم پڑھتے ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہ لاتے تو ہم یہ کلمہ کہاں پڑھتے؟ تو اس سے پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک تو ہم سب کرتے ہیں، لیکن اس کو ایک خاص شکل دے دینا اور اس میں پھر شریعت کے خلاف باتیں کرنا، عمل کرنا اور طرح طرح کی واہی تباہی مچانا، اس سے ہم لوگ روکتے ہیں۔ ایک بات اور، یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ پروگرام کرتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ چلو مان لیتے ہیں آپ کو ان سے محبت ہے اور ہونی چاہیے، اور ایک مومن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بغیر کوئی چارہ کار ہے ہی نہیں۔ لیکن محبت کا تقاضا یہ نہیں کہ ناچ گانے کیے جائیں، محبت کا تقاضا یہ نہیں کہ شریعت کے خلاف کام کیے جائیں، بلکہ محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر وقت ذکر ہو۔ لیکن ذکر کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ جلسے منعقد کیے جائیں اور اس میں لاکھوں روپیہ خرچ کر دیا جائے جس کی کوئی ضرورت نہ ہو، اور پھر دین کے خلاف اس میں باتیں بھی کی جائیں، ایسی من گھڑت روایتیں بیان کی جاتی ہیں جن کا کہیں سے کہیں تک بھی ثبوت نہیں۔ مثلا کہ یہ رسم یا یہ پروگرام یا یہ ولادت یہ تو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے ہے، یہ بھی لوگ بیان کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے محبت کو ظاہر کرنے کے لیے مٹھائی تقسیم کرنا یہ کوئی ضروری نہیں کہ مٹھائی تقسیم کی جائے گی تبھی اللہ کے نبی کا ذکر ہوگا، تبھی محبت کا اظہار ہوگا، ایسا نہیں، بلکہ اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا سچا عاشق ہے تو اسے اتنی دیر کہاں صبر ہوگا کہ مٹھائی آئیں گی اور جلسے کا انتظام ہوگا، پھر میں آپ کو یاد کروں گا، بلکہ وہ تو ہمیشہ یاد کرتا رہے گا۔ اس لیے اس طریقے کا پروگرام کرنا اور یہ طے کر لینا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی تاریخ میں دنیا میں تشریف لائے تھے، اور پھر سال کے ایک دن ہی خوشی منانا، سال کے ایک دن ہی آپ کا تذکرہ کرنا، اور وہ بھی من گھڑت روایتوں کے ذریعے سے، یہ بالکل بھی درست نہیں ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے میرے بارے میں جھوٹ بولا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو بہرحال احادیث سے پتہ چلتا ہے اور صحابہ کرام کے اعمال سے پتہ چلتا ہے کہ اس تہوار کی کوئی حقیقت نہیں، اصل تو اپنی زندگی کو سنوارنا ہے، آپ کی تعلیمات کے مطابق اپنا عمل ہمیں بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سبھی حضرات کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔